قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور کیسے دیا ہے؟ اس کے صبر اور شکر کرنے کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ، حضرت ہاجر اور اسماعیل بیٹے کو دونوں کو چھوڑ کر مکہ کی بستی میں چلے گئے۔ بستی کیا تھی؟ چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ ہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک مٹکے میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہی ہے، چند کھجوریں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دور دور تک نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی اناج ہے، نہ کوئی رہنے سہنے کے لیے کوئی انسان ہے۔ ایسی بستی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اسماعیل بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں اور کھجوریں کھا کے گزارا کرتی ہیں، اور بالآخر وہ ختم ہونا ہی تھا۔ اب بچہ بھی پیاس سے بلک رہا ہے اور ماں بھی بلک رہی ہے، تو بچے کی پیاس کے لیے ماں بھاگ کر گئی، صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی دور کہیں کوئی چیز نظر آئے۔ کچھ نظر نہیں آیا، نیچے اتری اور باغم باغ پھر مروہ کی طرف گئی، اس پہاڑی کے اوپر چڑھی اور ادھر دیکھا، پھر کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اس باغم باغ میں کہ بچہ بلک رہا ہے، 7 چکر لگائے۔ تو اللہ نے تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھی عمرہ کرے گا، جو بھی حج کرے گا، صفا اور مروہ کے 7 چکر بھاگ بھاگ کر وہ بھی لگائے گا۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ جو بھی عمرے کے لیے آئے گا، حج کے لیے آئے گا، وہ اسماعیل کی طرح صفا اور مروہ کے 7 چکر ضرور لگائے گا۔ تو یہ اللہ نے مقام دیا اسماعیل علیہ السلام کو کہ تا قیامت ان کی یاد قائم رہے گی۔ یہ شرف ہے اسلامی عورت کا، مسلمان عورت کا۔ بدقسمتی سے یونان اور عیسائی تہذیب میں عورتوں کی حیثیت کیا تھی؟ پادریوں نے کئی لمبی لمبی میٹنگیں کی کہ عورت کی حیثیت جو ہے وہ پہچانی جائے کہ عورت کیا چیز ہے۔ کئی میٹنگوں میں یہ طے نہیں پا رہا تھا کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، عورت کس لیے پیدا ہوئی ہے۔ بالآخر آخری میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ عورت کم از کم انسان تو ہے، لیکن یہ مردوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ اللہ نے جو شرف اور مقام دیا، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم 7 چکر لگاتے ہو، یہ اسماعیل کی یاد ہے، اس کی وجہ سے لگاتے ہو۔ صحابہ کرام جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں؟ مشرکین نے ایک بت صفا پر رکھا ہوا تھا، ایک مروہ پر رکھا ہوا تھا، ایک مرد تھا، ایک لیڈی بت تھا، اور ان کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں تو مشرک چکر لگاتے تھے، اب ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بھی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، وہ صفا اور مروہ کی درمیان صحیح کرے، 7 چکر ضرور لگائے۔ تو یہ اللہ نے مقام اور شرف دیا ایک ایسی بندی کو جو اللہ کو ماننے والی ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ تو سیرت ابراہیمی سے پتہ چلتا کہ عورت کم تر نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے جیسے جنت کے مقام اور مرتبے مرد کو دیے ہیں، عورت کے لیے بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ جتنی نیکیاں عورت کمائے گی، جنت میں درجے اس کے لیے بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ اور گھروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں وصیت کی ہے، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا خبردار کوئی شخص لا یضربن امرأتہ ضرب العبید، جس طرح اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو مارتے پیٹتے ہو، اس طرح اپنی بیویوں کو مار پیٹ نہیں کرنی۔ خبردار اگر کوئی بندہ اس طرح کی مار پیٹ کرے تو